دوحہ میں اس وقت رات کے 7:30 بجے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر میڈیا کارپوریشن نے شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے مدد و سہارا کے نام سے عطیات جمع کرنے کی ایک مہم شروع کر دی ہے، اور تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترکی کے جنوبی متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا ہے۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے سانحے کے 5ویں روز تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور اب ملبے تلے سے کسی کے زندہ بچ کر نکلنے کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں۔ اور مقبوضہ القدس میں آج گاڑی کی ٹکر سے 2 اسرائیلی آبادکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی کر دیے گئے۔ کارروائی کرنے والا شہید ہو گیا ہے اور نتنیاہو نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لینے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر میڈیا کارپوریشن نے شام اور ترکی میں آنے والے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے مدد و سہارا کے نام سے نقد عطیات جمع کرنے کی ایک مہم شروع کر رکھی ہے۔ اس زلزلے میں متاثر ہونے والوں کی مدد کے لیے آج جمعے کی شام 5:30 بجے سے مدد اور سہارا کے نام سے عطیات جمع کرنے کی یہ مہم شروع کی گئی، جو رات 9:30 بجے تک جاری رکھی جائے گی۔ اس کے لیے قطر میڈیا کارپوریشن کو چیریٹی ریگولیٹری اتھارٹی، قطری ہلال احمر اور قطر چیریٹی کا تعاون حاصل ہے۔ اب تک اس مہم میں 70,607,000 ریال جمع ہو چکے ہیں۔ انٹرنل فورس لخویہ کے تحت کام کرنے والے تلاش اور بچاؤ کے قطر انٹرنیشنل گروپ نے ترکی کے جنوبی متاثرہ علاقوں میں تلاش اور بچاؤ کا کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ قطری امدادی گروپ تلاش اور بچاؤ کے کام میں استعمال ہونے والے ضروری آلات اور مشینری اپنے ساتھ لے کر ترکی گیا ہے۔ قطر کی جانب سے 2 فیلڈ اسپتال، بچاؤ کی امداد، خیمے اور سردی سے بچاؤ کی مختلف اشیاء وہاں بھیجی گئی ہیں۔ قطر انٹرنیشنل گروپ شہر غازی آنتاب کے محلے اسلان میں ایک مکان کے ملبے تلے سے ایک بچے کو زندہ نکال لینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے بتایا ہے کہ وہ احتیاطاً دوحہ میں امدادی سامان کا ایک سٹور قائم کر رہی ہے، تاکہ وہ سامان تباہ کن زلزلے کے آفت زدہ علاقوں میں فوری طور پر پہنچایا جا سکے۔ ایمرجنسی اور ڈیزاسٹر کی ترک مینجمنٹ آفاد نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ پیر کے روز ملک کے جنوبی علاقے میں آنے والے اس تباہ کن زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اب 18,991 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 75,570 ہو چکی ہے۔ پھر پڑوسی ملک شام میں اس زلزلے سے موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد 3,507 بتائی گئی ہے، اور وہاں 7,115 اشخاص اس زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کی نائب ایلچی نجات رشدی نے کہا ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقوں کو مزید فوری امداد کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ شامی گزرگاہوں کے راستے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے شام گیر بیڈرسن نے شامی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس کے کنٹرول سے باہر کے شامی علاقوں میں زلزلے سے متاثرین کی مدد کے لیے بھیجے جانے والے سامان کو وہاں جانے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا کام نہ کرے۔ ادھر ترکی اور شام کی سرحد پر واقع باب الہوا نامی گزرگاہ کے راستے کل پہلا امدادی قافلہ شام میں داخل ہوا تھا۔
قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ مختلف علاقوں اور خاص طور پر زیادہ کمزور معاشروں کی ضرورتوں کی تکمیل اور انہیں درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے ایک ایکٹیو اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے میں کبھی بھی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے ایک اعلیٰ سطحی خصوصی ایونٹ کے لیے اپنے پیغام میں قطر کے اس موقف کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی سطح پر آنے والی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں میں چھپے ہوئے چیلنجوں کی وجہ سے کم ترقی والے ملکوں پر مسلسل دباؤ اور بہت بھاری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان ملکوں کی ڈیولپمنٹ اور ترقی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ آج مقبوضہ القدس کے شمال مغرب میں شعفات کے قریب بسوں کے اڈے پر انتظار کرنے والے یہودی آبادکاروں کو گاڑی سے ٹکر مار دی گئی، جس سے 2 اسرائیلی آبادکار ہلاک اور 4 دوسرے زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی دریوں نے کہا ہے کہ قابض فوج نے ٹکر مارنے والے ڈرائیور کو فوری طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کارروائی کرنے والے کا نام حسین قراقہ بتایا گیا ہے اور اس کی عمر 31 سال ہے۔ اسے شہید کر دیا گیا اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اس علاقے میں مزید سیکیورٹی فورسز پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی کرنے والے کا اس سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو بھی گرفتار کر لیا جائے اور اس نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لینے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ مسجد اقصی کی نصرت کے لیے فجر عظیم نامی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے آج ہزاروں فلسطینی مسلمانوں نے فجر کی نماز مسجد اقصی میں ادا کی ہے۔ قابض فورسز کی جانب سے کھڑی کی جانے والی بہت سی رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں مسلمان وقت سے پہلے مسجد کے احاطوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کئی نمازیوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور بہتوں کو جارحیت کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ عالمی عدالت انصاف نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کی قانونی حیثیت سے متعلق درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ہے 25 جولائی۔ اقوام متحدہ اور دوسرے ملکوں کی جانب سے تحریری طور پر یہ عدالت درخواستیں وصول کرے گی۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ اسے سرکاری طور پر عدالت کا یہ فیصلہ موصول ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان درخواستوں کے بارے میں جوابات اور ملاحظات اس سال اکتوبر کی 25 تاریخ تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے زور دے کر کہا ہے کہ کسی قسم کے حالات میں بھی اگلے چند ہفتوں کے دوران لڑاکا ہوائی جہاز یوکرین کے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ یورپی یونین کی سربراہ کانفرنس کے بعد، جس میں یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی بھی شریک تھے، صدر میکرون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اتحادیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ زیادہ فائدہ مند آلات کو اولویت دیں جنہیں تیزی سے وہاں پہنچایا جائے۔ یوکرین کے صدر ان دنوں یورپی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں ان کی کوشش ہے کہ اتحادی ممالک ان کے ملک کو طیارے اور دور تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کر دیں تاکہ روسی فوجوں کے مقابلے میں کییو کا دفاع مستحکم کیا جا سکے۔ پیرو کے جنوبی شہر خولیاکا میں نکالے جانے والے ایک جلوس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 50 کے قریب مظاہرین آج زخمی ہو گئے۔ یہ جلوس 1 ماہ پہلے وہاں کی صدر دینا بولورٹی کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے میں صحت کے حلقوں کی طرف سے بتائی گئی تعداد کے مطابق قتل کر دیے جانے والے 18 مظاہرین کی یاد میں نکالا گیا ہے۔ ان مظاہرین نے جب خولیاکا شہر کے انکا مانکو کاپک نامی ہوائی اڈے کی عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا اور وہاں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ واضح رہے کہ پیرو کو گزشتہ 2 ماہ سے بھی زیادہ مدت سے سیاسی اور سماجی بحران کا سامنا ہے۔ وہاں روزانہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صدر دینا بولورٹی مستعفی ہو جائیں۔ حکومت ابھی تک اجتماعی امن و سلامتی بحال کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب
इक्तिसादी खबरें। कतर की वजारत बलदिया ने कतर की फार्म हाउसेज में मगजबानी यानी शहद की मक्खियां पालने के एक कौमी मंसूबे का ऐलान किया है। वजारत बलदिया में खेती बाड़ी के इदारे के डायरेक्टर इंजीनियर यूसुफ खालिद अल खुलैफी ने कहा है कि वजारत बलदिया पैदावार और प्रोडक्शन के नए शोबों की हौसला अफजाई और मदद व हिमायत में शहद की मक्खियां पालने का ये कौमी मंसूबा शुरू कर रही है और ये मंसूबा फूड सिक्योरिटी के बारे में मुल्क की हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी के साथ भी मुताबिकत रखता है। कस्टम की जनरल अथॉरिटी और टैक्सों की जनरल अथॉरिटी ने ज़कात, टैक्स और कस्टम से मुताल्लिक़ सऊदी अरब में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी मईशत के फ़रोग़, तिजारत में आसानियों और सिक्योरिटी में कस्टम के किरदार और मकामी मंडियों में आमदनी के अमल में कस्टम और टैक्स अथॉरिटीज़ की हम आहंगी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस लाए गए हैं। कतर स्टॉक एक्सचेंज में उसके जनरल इंडेक्स के मुताबिक 35 कंपनियों के शेयर गिर गए हैं, अलबत्ता 11 दूसरी कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा हुआ है। 3 कंपनियां अपने शेयर्स की साबिका कीमतें बहाल रखने में कामयाब रही हैं। MSC एंड वर्ल्ड यूरोप नामी बहरी जहाज अपने 7वें ट्रिप में कल दोहा की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। कतरी बंदरगाहों के इदारे मुआनी कतर ने बताया है कि समंदरी ट्रिप्स के कतरी शोबे ने समंदरी सियाहत में कतर को एक लीडिंग प्लेस दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और सियाहत के अखराजात में इजाफे के जरिए कौमी मईशत को फ़रोग़ देने में भी हिस्सा डाला जा रहा है। कतर में सरमायाकारी की मार्केटिंग की एजेंसी ने एक स्टडी के बाद कहा है कि कतर की बहुत सी सनतों में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बहुत से मौके मौजूद हैं। उसने कहा है कि इस शोबे की ज़बरदस्त मदद के जरिए मुल्क ने $100 मिलियन से ज़्यादा का मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। और इक़्तिसादी एहलकारों और माहिरीन ने कहा है कि तुर्की में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले की वजह से अनक़रा के बजट के अखराजात में कई बिलियन डॉलर का इजाफा हो जाएगा और इस साल उसकी इक़्तिसादी तरक्की की शरह में 2% की कमी आ जाएगी और हुकूमत अगले फैसलाकुन इंतखाबात से पहले तामीर नौ की ज़बरदस्त कोशिशें करने पर मजबूर होगी। आज का ये नशरिया ख़त्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। कतर मीडिया कॉरपोरेशन ने शाम और तुर्की में आने वाले ज़लज़ले के मुतासरीन की मदद के लिए मदद व सहारा के नाम से अतियात जमा करने की एक मुहिम शुरू की है, जिसमें अब इस वक्त तक 73 मिलियन 287 हज़ार रियाल जमा किए जा चुके हैं। तलाश और बचाव के कतर इंटरनेशनल ग्रुप ने तुर्की के जनूबी मुतासर इलाकों में तलाश और लोगों को बचाने का काम शुरू कर रखा है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले के सानहे के 5वें दिन तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई है और अब मलबे तले से मजीद अशखास के जिंदा बच निकलने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। और मकबूदा अल-कुद्स में गाड़ी की टक्कर से 2 इस्राएली आबादकार हलाक और 4 दूसरे जख्मी हो गए। कार्रवाई करने वाले को शहीद कर दिया गया है और नेतन्याहू ने उसके घर का भी मुहासरा कर लेने का हुक्म दे दिया है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर मोहम्मद अस्सलामा और सैफुर रहमान को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर उमल बवाकी 1QL का मार्केटिंग ऑफिसर और अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन वर्कर्स, बाइक राइडर, लिमोजिन, इन सबको इमीडिएटली अभी जॉब अवेलेबल हैं अपने कंपनी में। अगर कोई भी इस काम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इमीडिएटली हायर कर सकते हैं। हम लोग आपको इमीडिएटली ले रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम इंशाअल्लाह आपको इमीडिएटली जॉब दे सकते हैं। और सारे डिटेल्स जो है ना अपने
यूट्यूब में और फेसबुक सारे सोशल मीडिया पे मैं दे दूँगा, और वहाँ से कांटेक्ट करके आप हम अपने ऑफिस में आ सकते हैं। जिस तरह से अभी इंटरव्यू चल रहा है आप देख रहे हैं इस वीडियो में, इसी तरह से आपका इंटरव्यू लेके जो भी आपको काम आता है वो काम देख के हम वो काम आपको अरेंज करके देंगे। मतलब सबसे ज़्यादा आप इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन लाइन में इमीडिएटली ले रहे हैं, और हम अपने बाइक राइडर का भी वो भी ले रहे हैं और लिमोजिन में भी ले रहे हैं, और इस दूसरे काम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो काम आपको प्रेजेंटली नहीं है तो, और आगे चल के हम वो काम आपको दिला सकते हैं। आप किसी भी वगैरह जमा करके जा सकते हैं।